آج ہم بات کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال پر جو آپ نے ارشادات فرمائے ہیں، اور وہ اقوال زریں جو آپ نے اپنے ماننے والوں کو، اس امت کو عطا فرمائے۔ اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اتنا خاصا کام نہیں ہو سکا۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، جسارت کی ہے، بس اس نیت سے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو چند ایک اقوال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان کی بالکل مختصر سی، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بالکل مختصر سی آپ کے سامنے تشریح جہاں ضرورت ہوئی وہاں کر دیں گے، ورنہ سیدھے سیدھے آپ کو اقوال ہی سنائیں گے۔ پہلا قول، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عورت ہے۔ یعنی ایمان، اور اس عورت سے مراد یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ آپ عورتوں کے بارے میں کلام کر رہے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق نے کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا ایمان کیونکہ سرکار نے فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ جب بندے کی ملکیت میں اور اس کے نکاح میں ایک عورت آ جاتی ہے نا، تو پھر وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عورت ہے۔ جس بندے کے پاس اس کی عورت ہو تو وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر عورت انسان کی اس کو خوش رکھتی ہے تو وہ اس کا ایمان بھی کامل رہتا ہے، کیونکہ جب عورت انسان کو تنگ کرتی ہے نا، جب عورت اپنے حقوق کو منوانے کے لیے ضد پر اڑ جاتی ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جی، مجھے خرچہ دینا ہی دینا ہے، مجھے اتنی ضرورت ہے، مجھے نیا سوٹ لے کر ہی دینا ہے، جب اس طرح کی باتیں عورت کرتی ہے نا، تو بندہ پھر یہ اپنے حالات نہیں دیکھتا، پھر وہ رزق، روٹی روزی، پیسہ کمانے کے لیے نا بعض اوقات غلط قدم بھی اٹھا جاتا ہے، جوا کھیل جاتا ہے، چوری کر جاتا ہے، ڈکیتی کر جاتا ہے، تو بندہ اپنا اس کا ایمان ڈول جاتا ہے۔ تو اس لیے سرکار فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ عورت ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ جو اپنے منہ، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں اپنے منہ میاں میٹھو بننا، جو خود کو کہے نا میں بڑا عالم ہوں، آپ فرماتے ہیں وہ حقیقت میں جاہل ہے، کیونکہ جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اتنی عاجزی زیادہ آتی ہے۔ یہ کیسا علم ہے بندہ دو لفظ پڑھ کے کہے میں بڑا عالم ہوں؟ تو بندے کے پاس جتنا علم زیادہ ہو، جس پیڑ پر جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اس میں جھکاؤ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جو اس بات پر کہے کہ میں جنتی ہوں، حقیقت میں وہ جہنمی ہے۔ کہ تمہیں یہ کس نے اتھارٹی دی کہ تم خود کو جنتی کہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب آپ نے سنا نا کہ جنت میں سے، جہنم میں سے ایک آخری بندہ اہل ایمان میں سے جو ہوگا وہ نکال کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کی کہ یا اللہ کاش میں وہ بندہ ہوتا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے امیر المومنین اس بندے کو آپ کہاں، آپ اور کہاں وہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم نے سنا نہیں، سرکار نے فرمایا تھا وہ بندہ اہل ایمان میں سے ہوگا۔ یہ تو پکا ہے نا کہ وہ ایماندار ہو کر مرے گا، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم نے ایماندار ہو کر دنیا سے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ تو یہ آپ کی عاجزی ہے۔ اس کا مطلب اب شیعہ یہ نہ لے لیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا ایماندار، ان کا ایمان کامل ہے، اتنا کامل ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میرے بعد نبی بھی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، عمر کے تو سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو بہرحال اس طرف اب ہم جائیں گے نہیں، ہم نے پہلے کہا ہے کہ صرف آپ کے اقوال پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا اس شخص کو رحمت سے نوازے جو مجھے عیوب سے آگاہ کرتا ہے۔ اللہ اس بندے پر رحمت فرمائے جو مجھے میرے عیب بتاتا ہے، مجھے میریاں برائیاں، صرف میری تعریف نہیں کرے جاتا، صرف میری واہوائیاں نہیں کرے جاتا، بلکہ آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کافی عرصہ گزرا تو آپ کے جو حواری تھے، قریب بیٹھنے والے تھے، صاحب تھے جو آپ کے، انہوں نے آپ کی نہ کوئی آپ کی کمی نہ بیان کی، اور کافی عرصہ ایسے گزر گیا۔ تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کہیں تم منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم میں کوئی منافق تو شامل نہیں ہو گیا
کیوں کہ آپ صرف میری تعریف ہی کیے جاتے ہیں، مجھے میرے عیوب کیوں نہیں بتاتے، میری یہ کمیاں مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے جو مجھے میرے عیوب بتاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، یعنی جو تمہارے عیوب سے مطلع کرے وہ تمہارا دوست ہے۔ اور تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے، یعنی کسی کے منہ پر تعریف کرتے جانا، جسے آپ کہہ لیں خوشامد کرنا، منہ پر تعریف کرنا، منہ پر کہنا جی بلے بلے آپ کی تو کیا بات۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ ایسے کسی کو ذبح کرنا۔ سرکار نے تو یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے، فرمایا کہ اگر تمہارے منہ پر کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ تو آپ اس لیے فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کی تعریف منہ پر کی لہذا اس نے اس کو ذبح کر دیا۔ پانچویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہنسنے سے عمر کم ہوتی ہے، زیادہ ہنستے رہنے سے نا، بلا وجہ ہنستے رہنے سے عمر کم ہوتی ہے، اور روب داب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اکثر سناتا رہتا ہوں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بچوں میں نہ بیٹھو، تم غیر سنجیدہ ہو جاؤ گے، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، کیونکہ بچے ہر وقت ہنستے کھیلتے رہتے ہیں، تم بھی ان میں لگ جاؤ گے، تم بھی ہنسو گے، تمہارا بھی روب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، سنجیدگی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہنستے رہنے سے ایک تو عمر کم ہوتی ہے، دل مردہ ہوتا ہے، اور دوسرا اس سے اپنے انسان کا روب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ چھٹے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کم بولنا حکمت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی، اور جو تمہارے دو دانتوں کے جبڑوں کے درمیان ہے اس کی مجھے گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جو جتنا خاموش رہتا ہے اتنا ہی وہ فائدے میں رہتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کم بولنا حکمت ہے، اور کم کھانا یہ صحت ہے، اور فرماتے ہیں کم سونا یہ عبادت ہے، اور عوام سے کم ملنا یہ عافیت ہے۔ یعنی جو لوگوں سے بہت زیادہ میل جول میں رہتا ہے نا، تو لوگ پھر اس کے خلاف باتیں بھی زیادہ کرتے ہیں، اس کی کمیاں بھی زیادہ ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کے خلاف پراپیگنڈے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں لوگوں سے کم ملنا اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں عافیت ہے۔ مزید 7ویں نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ عزت دنیا مال سے ہے، اور عزت آخرت وہ اعمال سے ہے۔ دنیا کی عزت اور دنیا کی کامیابی بندہ سمجھتا ہے کہ بڑے مال زیادہ کما لینے میں ہے، لیکن آخرت کی عزت اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ اعمال کے ساتھ ہے۔ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے آخرت میں وہ کامیاب ہوگا۔ 8ویں نمبر پر آپ فرماتے ہیں جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہے، جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں معزز ہو جاتا ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس لیے سرکار فرماتے ہیں جو بندہ چھپ کے عبادت کرتا ہے رب لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جو چھپ کے گناہ کرتا ہے رب لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کو نکال دیتا ہے۔ تو یہ رب کی تقسیم ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو حقیر زیادہ کر کے بھی کہنا یار میں کچھ نہیں ہوں، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کا روب، اس کی عزت، اس کی عظمت، اور اللہ لوگوں کے نظروں میں اسے معزز بنا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ 8ویں نمبر پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حقیر سمجھتا ہے وہ معزز ہو جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پر فرماتے ہیں کہ لوگوں کی فکر میں خود کو فراموش نہ کرو۔ یہ بڑی خاص بات، ویسے ساری باتیں کمال ہیں جناب حضرت عمر فاروق کی، لیکن یہ بڑی قابل غور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی فکر میں خود کو فراموش نہ کرو۔ یہ جو آج ہمیں ایک بیماری لگ گئی ہے نا، میں علماء سے بھی بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہنسنا نہیں لوگ کیا کہیں گے، بیٹھنا نہیں لوگ کیا کہیں گے، گھر والوں کو لے کر باہر نہیں جانا لوگ کیا کہیں گے، بچوں کو باہر گھومنے نہیں لے کے جانا لوگ کیا کہیں گے، مولوی صاحب گھوم رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کی فکر میں خود کو فراموش نہ کرو۔ مولوی صاحب واک کرنے جا رہے ہیں، مولوی صاحب پارک میں چکر لگا رہے ہیں، مولوی صاحب جم جا رہے ہیں، تو
یہ جو لوگوں کی تم فکر کرتے ہو نا، انہوں نے آ کر تمہیں دبانا نہیں، جب تم کمزور ہو جاؤ گے، تم بیمار ہو جاؤ گے، لاغر ہو جاؤ گے، تو انہوں نے تو آ کر تمہارا پتہ بھی نہیں لینا، یہ تو ایسے ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اس لیے ان کی وجہ سے خود کو عافیت، خود کو فراموش نہ کرو۔ 10ویں نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے اور دعا کرے کہ اے خدا رزق عطا فرما۔ فرماتے ہیں خدا آسمان سے کچھ سیم و زر نازل نہیں کرتا، بندے کو خود ہی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ بندہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ ایک انسان ہے اور وہ بیٹھا رہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہ یا اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ رزق رب بیٹھے بٹھائے بندے کو نہیں، کسی وسیلے سے، کسی ہیلے سے، کسی کام سے، کسی محنت سے۔ اس لیے تو سرکار فرماتے ہیں نا کہ القاسب حبیب اللہ، خود کمانے والا اور ہاتھ سے کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ بندے کو زیب نہیں دیتا کہ اس کو رب نے جان دی ہے، طاقت دی ہے، اس کو اللہ نے زندگی دی ہے، جوانی عطا فرمائی اور وہ بیٹھا رہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ سست ہونے کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں اور بعض لوگ غریب ہونے کی وجہ سے سست ہو جاتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ غریب ہوتے ہیں نا تو اس وجہ سے وہ دل چھوڑ جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں غربت کی وجہ سے۔ اور بعض لوگ اپنی سستی کی وجہ سے غریب ہو جاتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے پاس، کام نہیں کرتے، پھر جب وہ لگ جاتا ہے پہلے تو بیٹھ بیٹھ کے خود بیمار ہو جاتے ہیں اور پہلے ساری زندگی لگا دیتے ہیں پیسہ کمانے میں، پیسہ کما کے بیمار ہو جاتے ہیں، پھر خود پر لگا کے مر جاتے ہیں۔ تو آپ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ آپ وہ بندہ بیٹھا رہے اور یہ کہے کہ اللہ مجھے ایسے رزق دے دے گا۔ اللہ کسی طریقے سے اللہ نے ڈائریکٹ آسمان سے نازل نہیں کرنا، اسے محنت سے کمانا پڑے گا۔ تو یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 اقوال جو ہم نے آپ کو سنائے۔ انشاءاللہ مزید بھی آپ کو ہم اقوال سنائیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کے نیچے اپنے کمنٹس چھوڑیں، اور اگر آپ مزید حکم فرمائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ اقوال زرین جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک زبان سے نکلے ہیں آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔